السلام علیکم پیارے دوستوں، چھوٹے دوست اور بڑے دوست، چھوٹے بچے بڑے بچے، ہم آپ کے لیے آج یہ ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ سب کے لیے۔ چھوٹے بچے ہوں بڑے بچے ہوں، آپ سب بلکہ ہم سب کو حقوق العباد کیا ہے ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے کہ حقوق العباد کیا ہے اور حقوق العباد کون کون سے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حقوق العباد کا مفہوم حقوق حق کی جمع ہے، جس کے معنی ثابت ہونے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو لازمی اور ضروری ہو۔ اور العباد عبد کی جمع ہے، عبد کے معنی بندہ اور غلام کے ہیں۔ تو اس طرح حقوق العباد کے معنی ہوئے بندوں کے حقوق، یعنی وہ امور جو بندہ بندے کے لیے ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں۔ ٹھیک، حقوق العباد کے مقابلے میں حقوق اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالی کے حق جو بندوں پر لازم ہوتے ہیں۔ حقوق العباد سے مراد خلق خدا یعنی انسانوں کے حقوق ہیں، جنہیں ادا کرنے سے ہمارا معاشرہ راحت، امن، محبت اور سکون کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ان حقوق کے ادا نہ کرنے کی صورت میں معاشرہ بدامنی، فساد، دشمنی اور دیگر کئی خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حقوق العباد میں جن لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے ان میں خاص طور پر والدین، شوہر، بیوی، بچے، بہن بھائی، دیگر قریبی عزیز اور رشتہ دار، اساتذہ، پڑوسی اور عام شہری شامل ہیں۔ اسلام نے ان سب کے حقوق متعین کر دیے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دوستوں، حقوق العباد کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلا جو حقوق ہے وہ ہے والدین کے حقوق۔ ہم اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہیں گے۔ انسان دنیا میں جب آنکھ کھلتا ہے تو اس کا واسطہ سب سے پہلے جن افراد سے پڑتا ہے وہ اس کے والدین یعنی ماں باپ ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی پرورش کے لیے بے حد تکالیف کا سامنا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے سکون اور آرام کے لیے ہر طرح کے مصائب کو برداشت کرتے ہیں۔ والدین کے حقوق کی اہمیت: اسلام نے اولاد کو والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالی نے والدین کے حقوق کا ذکر اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے: اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ترجمہ: اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ تو پیارے دوستوں، قرآن پاک کی یہ دو آیت جو میں نے پہلے پڑھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 یعنی 83 ہے، اور دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 یعنی 23 ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر والدین مشرک بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا چاہیے، البتہ اگر والدین اولاد کو شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانی جائے، مگر دیگر دنیاوی معاملات میں اچھے برتاؤ سے پیش آیا جائے۔ کئی احادیث میں بھی والدین کے حقوق کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک دو احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، وہ شخص خوار ہوا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زندگی میں والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ شخص ان کی خدمت نہ کرے، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اسلام نے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے پر خاص طور پر زور دیا ہے، اس لیے کہ وہ بچوں کی پرورش میں باپ کے مقابلے میں زیادہ تکالیف برداشت کرتی ہے۔ کون؟ ماں۔ تیسری ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جہاد پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے جب خواہش آپ سے اجازت لی، آپ سے خواہش طلب کی کہ میں چلا جاؤں، کہاں؟ جہاد پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور ان کی خدمت کرو، یہ تمہارا فرض ہے۔ والدین کے حقوق کے چند اہم نکات کیا ہیں؟ نمبر 1، والدین سے خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ نمبر 2، والدین کے ہر حکم کی اطاعت کرنا۔ نمبر 3، والدین کی ہر جائز ضرورت کو حتی المقدور پورا کرنا۔ نمبر 4، والدین کے ساتھ پیار اور محبت کے لہجے میں بات چیت کرنا۔ نمبر 5، والدین کے حق میں دعائے خیر کرنا۔ نمبر 6، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے اللہ تعالی سے دعائے مغفرت طلب کرتے رہنا۔ نمبر 7، جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان کی خدمت کا خیال رکھنا اور ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ نمبر 8، والدین سے اپنے لیے دعائیں کرواتے رہنا۔ تو یہ تو تھے والدین کے حقوق۔ اب دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں اولاد کے حقوق۔ اسلام نے جہاں والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں، اسی طرح جب اولاد پر والدین کے حقوق مقرر ہیں تو پھر والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں، جنہیں والدین کو پورا کرنے کی طاقت فرمائی گئی ہے۔ جاہلیت کے دور میں نہایت جب ظالمانہ رسومات ہوتی تھیں، بچوں کو مار ڈالتے تھے، بچیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے، والدین بچوں کو اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دیتے تھے، بھوک تنگ دستی کی رسم سے بچنے کے لیے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ جب کھانے پینے کو نہیں ہے تو پھر ان کو بچوں کو کہاں سے پالیں گے، تو بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ بیٹیاں جو ہوتی تھیں تو کہتے تھے تو بیٹیاں ہیں، ان کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے کہ یہ تو بیٹیاں ہیں، یہ کیسے آگے نسل چلے گی۔ تو اسلام نے ان سب غلط اور ظالمانہ رسوم کو ختم کیا۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا وہ گھاٹے میں پڑ گئے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوا، ترجمہ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اولاد والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بچے معصوم اور پھول کی مانند ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بچوں اور بچیوں کی پرورش کے متعلق کافی ہدایات دی ہیں۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا اپنے بچے کو کوئی ادب سکھانا ایک صاع صدقہ سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بچے کو اس سے بہتر کوئی عطیہ دے ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو اچھی تعلیم دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لڑکیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ عمر عقل مندی کو پہنچ جائیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا دی اور فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا رتبہ یہ ہوگا کہ وہ اور میں اس طرح ملے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنی گنجائش اور حیثیت ہو اس کے مطابق آپ اپنی اولاد کی پرورش کو بہترین سے بہترین کریں، ان کے خوراک، لباس اور دیگر جسمانی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اچھی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی بہتر تعلیم و تربیت اور اخلاقی تربیت پر بھی دھیان دیں۔ ضرورت اور استطاعت کے مطابق انہیں اعلیٰ تعلیم کی سہولت بہم پہنچائیں اور ان کی دینی تعلیم پر بھی خاص توجہ دیں تاکہ بڑے ہو کر وہ نہ صرف اچھے مسلمان ثابت ہوں بلکہ اچھے انسان اور ملک اور معاشرے کے لیے اچھے شہری اور مفید انسان ثابت ہوں۔ اپنی اولاد کو نیک بنانے، نیک صحبت اختیار کرنے کی ہر ممکن ترکیب فراہم کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کسی کی 1 سے زائد اولادیں ہوں تو ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا اور مساویانہ سلوک اور رویہ رکھیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کو ایک باغ ملکیت میں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ آپ اس ملکیت کے دینے پر شادر رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے سب بچوں کو ایک ایک باغ دیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا تو میں ایسی ظالمانہ بخشش پر گواہ نہ بنوں گا۔ طاقت ہو تو آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں، گھر میں انہیں اچھا پاکیزہ ماحول بھی فراہم کریں اور ان کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کوتاہی ہرگز نہ کریں تاکہ وہ اخلاق حسنہ اختیار کریں اور اسلامی تعلیمات ان کے دل اور دماغ میں راسخ ہو جائیں۔ لڑکیوں اور لڑکیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں،
کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیں ورنہ وہ احساس سے محرومی کا شکار ہو جائیں گے۔ چھوٹے بچوں کی معمولی شرارتوں کو اور بے ضرر کوتاہیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ اولاد کو بلا وجہ روکنے، ٹوکنے، جھڑکنے اور مارنے پیٹنے سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ خاص طور پر دوستوں کے سامنے اولاد پر تنقید ان کی ذہنی بالیدگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بچوں کی جسمانی تربیت کے لیے انہیں کھیل کود کے بھرپور مواقع فراہم کریں۔ ان کی کامیابیوں پر انہیں ہمت افزائی دیں، ان کا حوصلہ افزائی کریں، انعام بھی ان کو دیں تاکہ ان کی اور مزید حوصلہ افزائی ہو سکے۔ بچوں کو پیار، محبت، چاہت سے نوازیں۔ ہاں، البتہ ان میں کوئی تعلیمی کوتاہی یا اخلاقی تربیت کا فقدان دیکھیں تو والدین کا فرض ہے کہ ان سے باز پرس کریں اور تنبیہ کریں تاکہ بچے کی اصلاح ہو سکے۔ اب آ جاتے ہیں ہم تیسرے نمبر پہ اساتذہ کے حقوق کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اساتذہ کے کیا حقوق ہیں۔ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ان کا تعلق نجی زندگی سے ہو یا معاشرتی زندگی سے، وہ عبادات سے متعلق ہو یا معاملات سے، ان کا تعلق اخلاقیات سے ہو یا سیاسیات سے، ان تمام مسائل میں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں ان کی وضاحت موجود ہے۔ اساتذہ کے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اسلام نے اسے اعلیٰ درجے کا مقام بخشا ہے، یہاں تک کہ استاد کو روحانی والد سمجھا جاتا ہے۔ استاد چونکہ تعلیم سے وابستہ ہوتا ہے، طلبہ کی تعلیمی اور اخلاقی تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے، انہیں ملک و معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں اساتذہ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے مجھ سے ایک حرف بھی سیکھا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے استاد کی والدین سے زیادہ عزت و توقیر کر۔ اب آ جاتے ہیں، یہ استاد کا تعارف ہم نے آپ کو بتایا، اب آ جاتے ہیں استاد کے حقوق اور آداب کیا ہیں۔ استاد طالب علم کے لیے ایک روحانی والد ہوتا ہے یا والدین ہوتے ہیں، کچھ استاد ہوتے ہیں، کچھ استانیاں ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے روحانی والدین ہوتے ہیں۔ اسی لیے والد اور والدہ یعنی والدین کی طرح کا ہی ان سے ادب کرنا چاہیے۔ اپنی آواز کو استاد کی آواز سے بلند نہیں کرنا چاہیے۔ استاد کے احکام کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ استاد کے ساتھ ملنے کے وقت سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ استاد کے سامنے زیادہ ہنسنے اور غیر ضروری باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ طالب علم کی اخلاقی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کبھار استاد ڈانٹیں تو ان کی ڈانٹ کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ کلاس یا جماعت میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے استاد ناراض ہو جائیں۔ اپنے استاد کی عزت و توقیر کریں، ان کا دیا ہوا علم غور سے سنیں اور پڑھیں۔ جماعت میں کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کریں جس سے تعلیمی ماحول اور سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ آ جائے۔
استاد سے ہمیشہ ادب سے پیش آنا چاہیے۔ علم ادب کا نام ہے، اس لیے طالب علم اپنے استاد کا جتنا زیادہ ادب کرے گا اتنا ہی زیادہ علم کے زیور سے آراستہ ہوگا۔ مغربی ممالک میں بھی استاد کو اعلیٰ اور بلند مقام دیا جاتا ہے، مگر اسلام نے استاد کو پیغمبروں سے نسبت کا جو مرتبہ بخشا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جن معاشروں میں استاد کی عزت اور حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے وہ معاشرے ہمیشہ ترقی کے منازل طے کرتے ہیں اور وہاں اچھے شہری پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملا کہ اپنے استاد کا والدین کی طرح خلوص دل سے ادب اور احترام کریں اور ان کی فرما برداری کریں۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم پڑوسیوں کے حقوق کی طرف۔ ہمسائے یا پڑوسی کے بارے میں اسلام کے احکام نہایت واضح طور پر بتائے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32۔ میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے اور اللہ تعالی ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ احسان کرو۔ پڑوسی کا تعارف ہم نے آپ کو کروا دیا۔ اب پڑوسی کا مفہوم کیا ہے؟ جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہو، یعنی ایک ہی دیوار ہو آپ کی بالکل برابر، ارد گرد، یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ۔ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک ہمارے گھر کے دائیں ہاتھ پر گھر ہوتا ہے، ایک گھر کے بائیں ہاتھ پر گھر ہوتا ہے، تو یہ دونوں ہمارے دائیں بائیں کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ ارد گرد اور پڑوس کے گھر سب ہمسایہ میں شمار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہمسائے کا حق دائرہ، ان کے حق کا جو دائرہ ہے نا وہ دائیں اور بائیں، آگے پیچھے 40 گھر تک وسیع ہوتا ہے، یعنی آگے پیچھے، ہمارے گھر کے آگے جو گھر ہیں، ہمارے گھر کے پیچھے جو گھر ہیں، ہمارے گھر کے دائیں بائیں جو گھر ہیں، تو کل اس طرح سے 40 گھر تک یہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے ہمسائے کہلائیں گے۔ پڑوسی کے اقسام، قرآن مجید نے پڑوسیوں کی 3 قسم بیان کی ہیں: رشتہ دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، پاس بیٹھنے والا ہمسایہ۔ اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں جو میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک مدرسے کے 2 طالب علم، ایک سفر کے 2 ساتھی، ایک کارخانے کے 2 ملازم، ایک استاد کے 2 شاگرد اور ایک دکان پر 2 خریدار بیک وقت سارے ہمسایوں میں داخل ہیں۔ ان سب کے حقوق ہمسایوں والے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت کے بارے میں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے
متعدد حدیث نقل کی گئی ہیں، بہت ساری حدیث نقل کی گئی ہیں جن سے پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید کی ہے کہ مجھے گمان ہونے لگا ہے کہ کہیں ان کو وراثت قرار نہ دے دیا جائے، یعنی ان کو جائیداد میں بھی حقدار نہ بنا دیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، پھل خریدو تو کچھ پڑوسی کے گھر بھیجو، اور اگر نہ بھیج سکو تو پوشیدہ رکھو اور بچوں کو دے کر باہر نہ نکلنے دو کہ اس سے اس کے بچے للچائیں نہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تھوڑا سا اور میں آپ کو مزید بتانا چاہوں گی۔ اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ پڑوسیوں کے غم اور خوشی میں شریک ہو کر ان کی خوشی اور غم میں برابر کے حصے دار بنے، نمبر 1۔ نمبر 2، پڑوسیوں کے آرام اور سکون کا ہر دم خیال رکھیں اور کوئی ایسی بات یا عمل نہ کریں جس سے پڑوسیوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ نمبر 3، اگر پڑوسی امداد کا مستحق ہو تو ہر ممکن مدد کریں۔ نمبر 4، پڑوسیوں کے حقوق کا بھرپور خیال رکھیں۔ نمبر 5، غریب پڑوسیوں کو بھی برابر کا درجہ دیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ نمبر 6، کھانے پینے کی چیزوں میں سے کچھ پڑوسیوں کے ہاں بھی بیچتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے جو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نے آپ کو بتائے۔ تو اب آپ کو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تھوڑا سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہم سے جتنا ہو سکے حد المقدور پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو ہر قسم کی تکالیف پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، جتنا ہو سکے ان کے امن، سکون، آرام خیال رکھیں تاکہ ہمارا محلہ، شہر اور معاشرہ خوشگوار ہو سکے۔ تو پیارے دوستوں، پیارے بچوں، ساتھیوں، میرے عزیزوں، یہ حقوق العباد ہیں۔ کچھ تھوڑا سا ہم نے اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ حقوق العباد کیا ہیں۔ تو جتنا زیادہ ممکن ہو سکے حقوق العباد کا خیال رکھیں، دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کر سکے اور ہم اپنی زندگی خوشگوار اور اپنے دین کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنا سکیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل لیٹس انجوائے ود ارم ڈریمز.